أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، 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 زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، 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 ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر ظن، ضا دو پیش ظن، 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 ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش سن، ثن، ثن، سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو جب بھی پڑھیں تو جب اس کو
جوڑ کے ساتھ پڑھیں یا ویسے پڑھیں. تن تین تن یہ ایسے نہیں پڑھنا اس کو، بلکہ اگر جوڑ کریں تو تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، یہ اس طرح سے پڑھیں. اور تن تین تن یا تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، یہ ہرگز اس طرح نہ پڑھیں. کیوں؟ جب آپ اس طرح تا دو زبر تن، تا دو زیر تین پڑھیں گے تو پھر آگے جب اسباق چلتے ہیں تب بھی بچہ یا جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس میں پھر اسی طرح سے صفائی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا. تو کوشش کریں کہ الفاظ کی ادائیگی اور حرکات کی ادائیگی بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہونی چاہیے. والسلام علیکم.